رکن ہے۔ آئیے آخری رکن نکاح کا جو ہے وہ ہے حق مہر ادا کرنا، مہر دینا رکن ہے، یاد رکھیں نکاح کا۔ اب مہر جو ہے یاد رکھیے یہ کیش بھی دیا جا سکتا ہے، یہ تھوڑے دن کے لیے ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے، اسی طرح نکاح کے وقت طے کیا جا سکتا ہے یا بعد نکاح کی بھی، اگر نکاح کے وقت ٹائم نہیں ملا تو بعد نکاح کی بھی آپ مہر طے کر سکتے ہیں چاہے تو، ٹھیک۔ لیکن جو شریعت نے اجازت دی نا حق مہر کی کہ تھوڑا سا اس کو لیٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا تاخیر سے دے سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو وہ تاخیر کو ایسا کھینچے ربر کے جیسا کہ اس کی موت تک نہیں دیتا ہے وہ مہر۔ ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور موت تک مہر نہیں دیتا ہے، مر جاتا ہے مہر نہیں دیتا ہے اپنی عورت، اپنی جو ہے بیوی کا۔ یاد رکھیے نکاح کے لیے مہر یہ شرائط ہے، یہ اس کے ارکان ہیں، اگر یہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے، آپ نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو، بس ایسی باندھ لے چپ چپ دے دو کیا ہے، ارادہ نہ ہو، ایسے آدمی نے زنا کیا۔ کیا فرمایا؟ جو شخص مہر طے کرے دینے کا ارادہ نہ ہو تو ایسے آدمی نے زنا کیا۔ دیکھیے آپ نکاح کر رہے سنت سمجھ کے ہو رہا ہے زنا ہو، اس لیے کہ آپ نے مہر طے تو کیا لیکن دینے کا ارادہ نہیں ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر مہر آپ آگے پیچھے بڑھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیے بیوی اپنے طرف سے مہر معاف کرتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مرنے کے بعد شوہر کے لا کر کھڑا کرنا اس کو، بیچاری اپنی آفت اور مصیبت میں اور بولتے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، وہ بیچاری بولتی جا معاف کرے، زندہ تھا نہیں دیا، مرے بعد کیا دیں گا، کیا دیں گا، صحیح بات ہے نا، زندہ تھا نہیں دیا، مہر معاف نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ الگ بات ہے کہ آپ نے مہر باندھا 10,000 روپئے اور وہ دے دیا اور وہ خاتون کہے کہ بھائی آپ رکھ لیجئے، نہیں چاہیے، ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو 10,000 مہر باندھے دے دی اور بعد میں کہاں ڈالے کہاں رکھے، مسجد میں دے دیں گے نا، کیوں؟ اپنی تنخواہ مسجد میں لے جا کے دیتے، اس کا مہر کیوں مسجد میں دیں گے تم؟ پھر اس کی مرضی، جو چاہے کرے، وہ گاڑی لے، اس سے اپنا جو کالج کے ایجوکیشن کی فیس بھرے، زیور بنائے، کچھ بھی کرے، اس کی مرضی، اس کو پوچھتے کیوں کہاں ڈالے کہاں رکھے، کدھر ہے، کون سے لاکر میں، اس کو مسجد میں دے دیں گے۔ یا بہت سے لوگ تو مہر دیتے اور بولتے چلو مسجد میں دے دو اور مولوی صاحب چٹھی پھاڑ لو، تو دیے گئے کو مہر آپ نے ایسا پھر جو آپ کو دینے کی نیت ہی نہیں تھی، خود کے جیب سے صدقہ دیتے کبھی 10,000 روپئے نکال کر، نہیں، بیوی کا مہر تو اٹھا کر دے دیا مسجد میں۔ یاد رکھیے اب بیچاری عورتیں بھی سوچتی جانے دو، نکاح اتنی مشکل سے ہوا اور نکاح خود 25,000 تو اس نے جوڑے کی لیا، یہ 11,000 مہر کیا ہے ہمارے لیے، صدقہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا ہے نا، 11,000 مہر مانتا، 25,000 تو جوڑے کی لیا خالی رقم، تو وہ بھی بولتے ہیں یار صدقہ 11,000 کیا ہے ہمارے لیے، دو اس کو۔ سبحان اللہ، جو دیکھیے شرائط ہے وہ تو سب غائب ہے، جو نہیں ہے وہ سب ہے، اور جو مہر جو رکن ہے وہ ادھار، انجمن، کیش۔ کوئی ایسا آدمی اس مجمع میں ہے جس نے انجمن ادھار لیا اور اس کو آج تک پیسہ نہیں دیا، 10-20 سال ہو گئے؟ انجمن کیش، گوشت والے سے گوشت کیش، کیٹرر سے کیٹرنگ فیس کیش، ہال کیش، ٹرانسپورٹیشن کیش، زیورات کیش، کپڑے کیش، اور جو رکن ہے، جب رکن نہیں نکاح کے، یہ کچھ بھی نہیں رہا تو بھی نکاح ہوتا، اور جو رکن ہے مہر ادھار، جو ادھار ہو سکتا تھا وہ کیش، اور جو کیش تھا وہ ادھار کر دیا ہم نے، کیش دیجئے اس کو۔ اور اس میں بھی ایسا نہ دے کہ مہر بھی ایسا باندھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے کہ اللہ رب العزت دے رہا 50,000 مہینہ کما رہا ہے، 700 روپے مہر، شرم سے مر جاؤ، 700 روپے دے رہے ہو، صرف ایک لڑکی سے نکاح کر رہے ہو اور 700 روپے دیتے ہو۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں جس کی طاقت 700 کی 700 ہی دے، کیا میں تو اتنا ہی کماتا ہوں کہ بھائی 3,000 کماتا ہوں، 700 بڑی چیز ہے میرے لیے، لیکن اللہ نے سب کچھ دیا، لاکھ روپے تو صرف کپڑوں پہ خرچ کرتے ہوئے مہر باندھتے 11,000، 786، 36 روپئے، 32 روپئے، 12 آنے، 8 آنے، ہے نا، 16 آنے، ایسے بھی مہر ہوتے لوگوں کے آج کے دور میں بھی۔ مہر بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان زیر بار ہو جائے کہ شادی نہ کر سکے، اور مہر زیادہ لڑکیوں کا، یا اتنا کم بھی نہ ہو کہ لوگ مہر کی اہمیت ہی ختم کر دیں کہ مہر کیا دینا، چلو یہ تو 25,000 تو جوڑے کے لے لیا اس نے، 11,000 کیا جانا، چھوڑو۔ مہر ایسا کچھ دیجئے جو واقعی میں کچھ تناسب میں، کچھ پرسنٹیج میں ہو آپ کی حیثیت کے اعتبار سے، کہ اس کو بھی لگے آپ اس کی شرمگاہ جو حلال کرتے ہو، مہر تو وجہ ہے اس کی شرمگاہ، ورنہ ایسا کیا تھا آپ دونوں کے بیچ میں اس کے حرام تھے، اسی نے تو حلال کیا شرمگاہ کو، تو کچھ ایسا دو کہ لگے کوئی چیز لیا تو کچھ دیا گیا اس کے بدلے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب لاکھوں دے دے، فلاں دے دے، کچھ بھی آپ دے سکتے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، ایک خاتون ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، تو کہا آپ جس سے مناسب سمجھے میرا نکاح کر دے، وہ نامسلمہ تھی، اس کا کوئی ولی نہیں تھا، اور نبی ولی بن جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کا، کہا آپ کر دیجئے پھر کسی سے نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے رک جا، وہ رکی رہی مجمع میں، ادھر ایک شخص، ایک صحابی اٹھ کر اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیجیے، میں بڑا پریشان ہوں نکاح کے لیے اس عورت سے۔ کہا کیا ہے تیرے پاس دینے کے پاس، کچھ سونا وونا ہے جا مہر کے لیے لے کے آ۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، گھر جا کے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے سونا۔ کہا کچھ چاندی ہوں گی جا لے کر آ مہر کے لیے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، کہا اللہ کے رسول چاندی کا بھی کچھ نہیں۔ کہا جا ایک آدھ لوہے کی انگوٹھی تو ہوں گی گھر پر، وہ مہر میں دے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں میرے پاس، میں تو بڑا غریب ہوں۔ پھر کیا ہے؟ تو کہا ایک چادر۔ کہا کہاں ہے؟ کہا باندھی ہوئی ہے۔ تو کہا اب یہ اس کی کیا کام آئیں گی؟ ایک ہی چادر تھی اس صحابی کے پاس، نہ گھر میں کچھ نہ آنکھ پہ کچھ، ایک چادر میں تو اوپر بھی کچھ نہیں تھا۔ کہا یہ اس کے کیا کام آئیں گی؟ یہ تو تیرے آنکھ پر اگر لے لیں گے تو تیرا جو آنکھ کھلا ہو جائے گا۔ کہا بس کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ وہ بڑا آزردہ ہو گیا، اب سمجھ گیا کہ اب تو نکاح نہیں ہوتا، مہر دینے کچھ نہیں ہے، اور آزردہ ہو کے چلا گیا مجلس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد کہا وہ نوجوان کہاں ہے جو مجھے کہہ رہا تھا نکاح کے لیے، کہاں ہے وہ؟ تو کہا اللہ کے رسول بڑا بیچارہ مایوس ہو کر چلا گیا، اس کو تو لگا مہر نہیں ہے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا اسے بلاؤ۔ ایک سے ایک شخص گیا، اس کو بلا کے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں۔ وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا تجھے قرآن آتا ہے؟ تو کہاں آتا ہے؟ کہا کیا آتا ہے؟ کہا فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت۔ اس کو جو قرآن حفظ تھا اس نے سنا دیا فوراً۔ کہا یہ سب آتا ہے؟ کہا جا اس کے بدلے میں کہ تو شادی کے بعد اسے سکھائیں گا، میں تیرا مہر اس سے نکاح کر دیتا ہوں، یہی تیرا مہر ہوگا۔ تو قرآن کا سکھانا آپ نے مہر باندھ دیا، لیکن کیش تھا وہ بھی، مطلب فوراً سکھانا ہے تجھے، یہ نہیں کہا کہ جانتے پھر وہ انگوٹھی بعد میں اور فلاں۔ لیکن ہم نے وہ خالی جواز دے لیا کہ بعد میں چونکہ وہ سکھا سکتا ہے تو مرنے تک دیتے نہیں اس کو۔ مہر رکن ہے، اس کو حق ہے، اس کو فریضہ اللہ نے قرآن میں کہا کیش ادا کیجئے، اور نکاح سے پہلے دیجئے۔ ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، اس سے پہلے کہ نکاح طے ہو گیا 8 تاریخ کو نکاح ہے تو اس سے پہلے بھیجیے، 2-4 دن پہلے ادبن کہ یہ مہر ہے، اب لڑکی چاہے جو چاہے کرے، لڑکی کا باپ چاہے جو چاہے کرے اس مہر کے ساتھ، اس کو بھیجیے، کیش دیجیے اس کو۔ یاد رکھیے لوگ بڑے بڑے مہر مانتے، 50,000 مہر، کب دیں گے؟ وہ تھوڑی دینا، آپ دینا کہاں؟ آپ نے 50,000 بول دو بس، اس لیے کہ لوگوں میں نام ہوں گا نا 50,000 مہر۔ کیش باندھیے، کیا باندھ سکتے اپنی طاقت کے حساب سے، 5,000 دیجیے کیش، لیکن کیش دیجیے۔ اس سنت کو رواج میں لائیے کہ کیش دیجیے، نہ ہو تو دیکھا جائے گا نا، سب کچھ ہے، ہر چیز کو آپ کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ جو مہر نہیں دے رہے اس کا، تو مہر حق ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا، وہ کرے۔ حق مہر کی مقدار کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکے زیر بار ہو کے نکاح نہ کریں، بہت کم بھی نہ ہو کہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے، کچھ نہ کچھ ایسا دیں جو بہرحال مقدار میں ہو۔ اسی طرح مہر کے لیے کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، حتیٰ